میرے واجب الاحترام معزز حاضرین، اسلام کے گلشن کو شہداء نے اپنا خون دے کے سینچا ہے، اور مسلمان جب تک قربانی دیتا رہے گا یہ خود بھی بلند رہے گا اور اسلام بھی بلند رہے گا۔ شہادت ایک مقدر ہے، ایک نصیبہ ہے، اور یہ نعمت مقدر والوں کو ملتی ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے شہید کے خون کا قطرہ اس کے جسم سے نکل کر زمین پر گرتا ہے تو گرنے سے پہلے خدا کے دربار میں قبول ہو جاتا ہے، اور فرمایا کہ شہید کی ہر گناہ سے بخشش کر دی جاتی ہے سوائے دین قرضے کے۔ قرض شہید کو بھی معاف نہیں ہونا۔ آج ہم قرض کو معمولی سمجھتے ہیں، حکمرانوں سے لے کر عوام تک سبھی۔ مقروض ہونا تو ایک عیب ہے، اور ہم اس کے اوپر خوشیوں کا اظہار کر رہے ہیں، جی مجھے قرضہ مل گیا جی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مقروض کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔ آپ پوچھتے تھے جنازہ پڑھانے سے پہلے کہ اس کے ذمے کسی کا قرض تو نہیں؟ اگر کوئی بتاتا کہ قرض ہے تو حضور فرماتے بھی اس کی نماز جنازہ تم پڑھ لو۔ یہ میرے اور آپ کے لیے سبق ہے۔ ایک صحابی جنازہ لایا گیا تو حضور نے پوچھا قرض ہے یا رسول اللہ؟ جی قرض ہے۔ فرمایا میں تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ ایک اور صحابی نے دیکھا کہ میرے ساتھی اتنی بڑی نعمت سے محروم ہو رہے ہیں، تو انہوں نے قرض اپنے ذمے لے لیا کہ میں ان کا قرض ادا کروں گا، تو پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اور اس زمانے کے اندر جو قرض لیا جاتا تھا وہ کوئی مکان بنانے کے لیے نہیں تھا، وہ کوئی گاڑی کے لیے نہیں تھا، وہ کوئی بزنس بڑھانے کے لیے نہیں تھا، بلکہ اس زمانے میں تو قرض بھی اس وقت لیا جاتا تھا جب بالکل جان پہ آ جاتی تھی، بھوک و افلاس ڈیرے لگا لیتے تھے، تب جا کر کہیں قرض لیا جاتا تھا جان بچانے کے لیے۔ مگر حضور نے اس کو بھی پسند نہیں فرمایا، تو اس لیے بلا وجہ قرض نہ لیں، اور اگر مجبوری ہے تو اس کا متبادل انتظام بھی ہو۔ حضور یہی پوچھا کرتے تھے کیا انتظام کیا واپس قرض دینے کا؟ یا رسول اللہ میری فلاں زمین ہے میں بیچ کر قرض دے دوں گا، یا رسول اللہ میرے پاس جانور ہے بیچ کے قرض دے دوں گا، یا رسول اللہ میرے پاس فلاں چیز ہے وہ دے کے میں قرض دے دوں گا۔ تو میرے محترم سامعین، ہمارے پاس دینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، اور اوپر سے چاہتے ہیں ساری دنیا کا قرض ہمیں مل جائے۔ کسی کی کمیٹی نکلی منہ میں پانی آنا شروع ہو گیا، چلو جی ادھار مانگ لو۔ کسی نے جائیداد بیچی، چلو جی قرض مانگ لو اس سے۔ یعنی کسی کے پاس پیسے آئے ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے، صرف اس لیے مانگ لیں جی چلو جی کوئی کاروبار بڑھا لیں گے، 4 دن یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، تو بھائی یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ ہاں جو مجبوری سے قرض لیتا ہے اللہ کی مدد اس مقروض کے ساتھ ہوتی ہے، اور اس کی دینے کی نیت ہے تو بڑی جلدی ادا ہو جائے گا، اور اگر نیت خراب ہے تو اس کو دینے کی توفیق بھی نہیں ملتی۔ میرے مرشد فرمایا کرتے تھے، کوئی کہتا نا حضرت دعا فرمائیں قرض بہت ہے قرض اتر جائے،
فرمایا پہلے نیت تو ٹھیک کرو، تمہاری تو دینے کی نیت ہی نہیں ہے، یہ دعا کا بھی تم نے ایک ڈرامہ بنا رکھا ہے۔ انہوں نے کہا حضرت میں تو اس لیے دعا کرا رہا ہوں کہ میں نے قرض دینا ہے۔ فرمایا حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو مجبور آدمی قرض لیتا ہے اور اس کی دینے کی نیت ہے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے، وہ آسانی کے ساتھ ادا کر دے گا۔ تیری نیت میں فطور ہے، تیری نیت کی خرابی ہے جو اللہ کی مدد نہیں آ رہی اور تو پھنسا ہوا ہے، تو اس لیے اپنی نیت کو ٹھیک کرو۔ تو مجبوری سے تو اجازت ہے اور بلا وجہ اجازت نہیں۔ ہمارے ہاں جو آج کل مروجہ طریقہ چل رہا ہے، بلا وجہ مارکیٹ میں ادھار لے رہے بلا وجہ، تو میں نے اس کو اس لیے وضاحت سے عرض کر دیا، مجبوری ہے، اس کا متبادل انتظام ہو۔ آپ بازار سے مال لیتے ہیں ادھار، مہینے کے بعد دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، انتظام ہے، مال موجود ہے، بیچ دیا، پرافٹ رکھا، ان کے پیسے ان کو بھیج دیے، یہ تو کاروباری سلسلہ چلتا ہے، لیکن متبادل کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے ایسے قرض سے بچیں، بعد میں کوئی نہیں ادا کرتا، بس سب باتیں ہی ہیں، الا ماشاء اللہ 100% تو نفی نہیں ہو سکتی۔ کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں جن کو یہ احساس ہو، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں مرنے کے بعد تو دفنانے کی فکر ہے، مرنے کے بعد تو رشتہ داروں کو گھر سے بھگانے کی فکر ہے، یہ جان چھوڑ جائیں جلدی۔ مرنے کے بعد تو اپنی ناک کی فکر ہے، آپ کی کس نے فکر کرنی ہے؟ کون کرے گا مرنے والے کی نمازوں کی فکر؟ کون کرے گا اس نے جو زکوٰۃ نہیں دی، عشر نہیں دیا، قربانی نہیں دی اتنے سالوں کی، کون کرے گا اس کی فکر؟ کسی کو کوئی حساب، کوئی فکر نہیں ہے۔ مال آپ کا تقسیم ہو جائے گا، کوئی نہیں پرواہ کرے گا کہ اس کے مال سے جو اس نے قرض دینا ہے وہ ہم دے دیں، کوئی نہیں فکر کرے گا، یہ فکر آپ نے کرنی ہے یہیں سے۔ تو میرے محترم سامعین، شہید کی بخشش ہو جائے گی، لیکن فرمایا اگر قرض اس کے ذمے ہے، الا الدین، حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں۔ بجلی آئی نہیں؟ آ گئی تو چلاؤ اس کو۔ حدیث مبارکہ کے یہ الفاظ ہیں کہ شہید کی ہر چیز معاف، ہر گناہ معاف، الا الدین، لیکن فرمایا قرض معاف نہیں ہوگا۔ اور شہداء کی مختلف قسمیں ہیں، بعضوں نے 70 تک لکھی ہیں۔ اصل شہید وہی ہے جو اسلام کی سربلندی کے لیے شہید ہو، اور فرمایا کہ جب وہ شہید ہو جائے اس کے کپڑے بھی نہیں اتارے جائیں گے، ضروری جو زیادہ ہے وہ اتار لیے جائیں گے، کوئی سامان اتار لیا جائے گا، خون آلود جسم، خون آلود کپڑوں کے ساتھ خدا کے دربار میں پیش ہوگا۔ اور فرمایا کہ اس کے خون سے میدان محشر میں فرمایا کستوری اور عنبر سے بھی زیادہ خوشبو مہک رہی ہوگی، اور لوگ خوشبو دیکھ کر اندازہ لگائیں گے یہ اسلام کا شہید آ رہا ہے، یہ وہ خوش نصیب آ رہا ہے۔ تو شہادت تو ایک نصیبہ ہے، اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ فرمایا جو شہادت کی تمنا رکھتا ہے اللہ اس کو بھی شہادت کا ایک درجہ ضرور نصیب فرماتے ہیں۔ باقی کوئی بیماری میں فوت ہو گیا، ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا، اچانک ہارٹ اٹیک سے چلا گیا، اور کسی ایسی بیماری میں چلا گیا، اس کے لیے بھی شہادت کا ایک درجہ ہے، حساب و کتاب میں نرمی ہے اس کے لیے۔ تو میرے محترم سامعین، اسلام کا آخری مہینہ ذی الحجہ کا شہادت کا سبق دے کے جا رہا ہے، قربانی کا سبق دے کے جا رہا ہے، اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام، یکم محرم الحرام کو مراد رسول سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ تو اسلامی سال کا پہلا دن بھی ہمیں قربانی کا سبق دے رہا ہے، اور 10 محرم الحرام کو نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ تو یہ ہمیں قربانی کا سبق دیا جا رہا ہے، اور جہاد قیامت تک کے لیے ہے۔
حضور فرماتے ہیں جہاد کرتے رہو گے تمہاری عزت بھی رہے گی، اسلام بھی بلند رہے گا اور مسلمان بھی بلند رہے گا۔ اور فرمایا جب تم جہاد چھوڑ دو گے ذلت و رسوائی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ آج پوری دنیا کا مسلمان مصلحت کا شکار ہے، مصلحت کا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ تعداد میں اس قدر زیادہ ہونے کے باوجود، اسلحہ ہونے کے باوجود، فوج ہونے کے باوجود، پھر ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بنی ہوئی ہے، کیونکہ ہم نے حضور کے اس فرمان کو چھوڑا ہے۔ تو فرمایا جب تک جہاد کرتے رہو گے بلند رہو گے، اور جب چھوڑو گے ذلت و رسوائی تمہارا مقدر بنے گی۔ تو میرے محترم سامعین، آج کی گفتگو کی جمعہ کی اس نشست میں سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے اسلام لانے کا واقعہ، فضائل، مناقب اور ان کی شہادت کا تذکرہ کروں گا۔ سید الشہداء، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میرا چچا شہیدوں کا سردار ہے۔ تمہیں پتہ تو چلنا چاہیے نا، قیامت کے دن تمام شہداء پیچھے ہوں گے، سیدنا فاروق اعظم بھی پیچھے ہوں گے، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اور دیگر صحابہ کرام، اور قیامت تک آنے والے شہداء سب پیچھے ہوں گے، اور آگے ان کی قیادت سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہوں گے۔ تو آپ کو پتہ تو ہونا چاہیے نا شہیدوں کا سردار کون ہے بھائی؟ بولو بولو، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہیدوں کے سردار ہیں۔ یہ امتیازی شان ہے جو میرے محبوب کی زبان مبارک سے ان کو اعزازات سے نوازا گیا، اور ان کی امتیازی شانیں بیان فرمائی گئیں۔ فرمایا جنت کے جوانوں کے سردار، بولو بولو، شرمانے کی کون سی بات ہے؟ جنت کے جوانوں کے سردار، سونے نہیں میں نے دینا، میں نے تو سوئے ہوئے کو جگانا ہے، دل بھی جاگے اور آپ کی آنکھیں بھی جاگے، مزہ تو پھر ہے۔ اور آپ کا مزاج ہے اسی ستے رہیے تو مولوی جٹیا رہے۔ تو جنت کے جوانوں کے سردار حضرت حسن اور حضرت حسین سیدہ شباب و اہل الجنہ، یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اور جنت کی نوجوان عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ الزہرا، یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان ہے جو آپ کو سنا رہا ہوں۔ اور جو بوڑھی خواتین دنیا میں بڑھاپے میں فوت ہو گئیں، ان کی سردار سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور جنت میں سب جوان ہو کر ہی جائیں گے۔ حضور تشریف فرما تھے نا، ایک بوڑھی خاتون آ گئی تو انہوں نے آ کے عرض کیا اللہ کے محبوب میں نے ہجرت بھی کی، فلاں بھی کیا، فلاں بھی کیا، میرا کیا بنے گا؟ حضور نے فرمایا کہ کوئی بوڑھی جنت میں جائے گی نہیں۔ اس نے تو چیخنا چلانا شروع کر دیا، یا رسول اللہ میرا کیا بنے گا؟ میں نے دنیا میں اتنی تکلیفیں برداشت کی اور آپ فرما رہے ہیں کہ بوڑھی تو کوئی جنت میں جائے گی نہیں۔ حضور مزاح بھی فرماتے تھے، ایسا مزاح کرنا ہیں جی جس سے دل خوش ہو جائے، یہ حضور کی سنت ہے۔ بعضوں نے ایسی سنجیدگی چہرے کے اوپر سجائی ہوئی ہے، یہ حضور کی سنت نہیں ہے کہ وہ سلام یا سلام کا جواب بھی مسکرا کر نہیں دیتے۔ سلام کرو یوں منہ لٹکایا ہوا جیسے پتہ نہیں کتنے غصے میں ہیں، یہ میرے پیغمبر کی سنت نہیں ہے۔ حضور کا چہرہ کھلا ہوا مسکراتا ہوا چہرہ ہوتا ہے، چہرہ تھا، تو اس لیے حضور کی سنت یہی ہے کبھی مسکرایا بھی کرو۔ بعض بندے ایسے ہوتے وہ ان کو پتہ نہیں کبھی مسکرائے ہی نہیں ہوتے، جیسے ایسے چہرے بنائے ہوئے ہیں، اور بھائی اسلام میں ایسی کوئی سنجیدگی نہیں ہے۔ تو اس لیے جب دوستوں سے ملو مسکراتے چہرے کے ساتھ ملو، سلام کرو، سلام کا جواب دو تو مسکراتے چہرے کے ساتھ، یہ پیغمبر کی سنت ہے۔ اور حضور مزاح بھی فرماتے تھے کیونکہ صحابہ کے دل میں آپ کا احترام، روب اس قدر تھا
مزاح فرماتے تھے تاکہ اس روب میں کچھ کمی ہو اور وہ حضور سے سوالات کر سکے، دین سیکھ سکے۔ یہاں تو بتاتے ہیں یہ بزرگ بڑے گرم نے جی، بڑے گرم ہیں۔ میں نے کہا کیا گرم ہے جی؟ پھونک مار دیں جی، جلا کے رکھ دیں گے۔ بھائی یہ کوئی بزرگ ہیں، یہ کوئی سوئی گیس کا چولہا ہے جو پھٹے گا جناب تو جلا کے رکھ دے گا؟ بزرگ تو وہی جو مسکراتے چہرے کے ساتھ، یہ پیغمبر کی ادا ہے۔ حضور تو گھر میں تشریف لاتے تھے مسکراتے ہوئے، گھر سے تشریف لے جاتے تھے مسکراتے ہوئے، تو حضور کی یہ سنت ہے۔ کیا بات کر رہا تھا، کہاں سے؟ مزاح فرماتے تھے۔ اور آپ نے اس بوڑھی خاتون سے فرمایا کہ کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی، وہ رونے لگی۔ حضور نے فرمایا صبر کرو، بات تو سنو اگلی۔ فرمایا تو بڑھاپے کے ساتھ نہیں بلکہ جوانی کے ساتھ جنت میں جائے گی۔ یہ بڑھاپا تو دنیا کی بیماری دنیا میں ختم، یہ جتنی بیماریاں ہیں یہ دنیا کی دنیا میں ختم، شوگر، بلڈ پریشر، کوئی جو کچھ بھی ہے سب ادھر ختم۔ وہاں جنت میں تو کوئی بیماری نہیں ہوگی، بڑھاپا بھی نہیں ہوگا اور موت بھی نہیں ہوگی۔ قیامت کے دن موت کو بھی ایک جانور کی شکل میں لایا جائے گا اور سب کے سامنے ذبح کر دیا جائے گا کہ آج موت کو بھی موت آ گئی، اور انسانوں تمہیں آج کے بعد کبھی موت نہیں آئے گی۔ ڈر اندیشہ بھی ختم، جنات کو اور انسانوں کو بتا دیا اب تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، ختم، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی۔ اللہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کی بہاریں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو میرے محترم سامعین، شہادت ایک نصیبہ ہے، یہ ایک مقدر ہے، اور صحابہ کرام نے تو شہادت کے اوپر فخر کیا، خوشی کا اظہار کیا، شہادت پر ماتم نہیں کیا بلکہ صبر کیا۔ کیا کیا؟ اور شہید زندہ ہے۔ مولانا طاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا آپ تو حسنی حسینی سید ہیں، تو آپ حضرت حسین کا ماتم کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ نے فرمایا ہم تو زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے، ہمارے نزدیک تو شہید زندہ ہے، اور قرآن ہمیں اس کی خبر دے رہا ہے۔ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، فرمایا جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے اسے مردہ نہ کہو، خدا کی راہ میں شہید ہو جائے اسے مردہ نہ کہو، وہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہے، بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں وہ زندہ ہے اور ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے، تمہیں شعور نہیں ہے، مگر وہ زندہ ہے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا بل احیاء عند ربهم یرزقون، فرمایا شہید زندہ ہے اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ انہیں کیا دیا جاتا ہے؟ اب ایک سوال ہے، کیا دنیا کی زندگی یہیں اسی طرح زندہ ہے؟ نہیں، عالم برزخ میں اگلے جہان میں زندہ ہے۔ سمجھ آئی نا بات؟ ہاں، بہت سے لوگ جو ہے نا وہ بڑے توہین امیز جملے، لو جی پھر ان کو دفن کیوں کیا جب وہ زندہ ہے، آپ نے زندہ درگور کر دیا۔ اسی لیے تو قرآن کہتا ہے بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہے لیکن بے شعوروں کو پتہ نہیں ہے۔ اگر آپ بے شعور ہیں تو یہ ایک الگ بات ہے، مگر قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ زندہ ہے، تو آپ تو قرآن پہ براہ راست اعتراض کر رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہو تم؟ تو شہداء کو رزق دیا جاتا ہے، عالم برزخ میں زندہ ہے۔ دنیا کے اندر ہم جو کچھ بھی کھاتے پیتے ہیں جسم کے ذریعے اس کا اثر روح کے اوپر جاتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک شربت پیا جاتا ہے روح افزا، کون سا جی؟ یہ روح پیتی ہے یا جسم پیتا ہے؟ کسی نے کہا کہ لو جناب روح کیسے پیے گی جی؟ کدھر ہے روح کا منہ جی؟ کیسے پیے گی؟ سارا جہان پی رہا ہے یا نہیں پی رہا؟ پتہ نہیں کب سے چل رہا ہے۔ تو بھائی دنیا کے اندر آپ جو کھائیں پئیں گے یہ جسم کے ذریعے روح پہ اثر انداز ہے، اور عالم برزخ میں جو کچھ بھی ثواب و عذاب کا سلسلہ ہے وہ روح کے ذریعے جسم پہ اثر انداز ہے۔ وہاں تعلق روح کے ساتھ ہے، راحت اور تکلیف کا۔ اللہ سب کی آخرت کی منزل کو آسان فرمائے۔
تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں شہداء زندہ ہیں، عالم برزخ میں زندہ ہے، اور ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ اور قیامت کے دن جب حق تعالیٰ فرمائیں گے اہل جنت سے، ہاں بھی کوئی کمی تو نہیں، ہم نے جو دنیا میں تم سے وعدے کیے تھے وہ سب پورے ہو گئے، جو کچھ کہا تھا تمہیں جنت میں ملے گا سب مل گیا؟ سب کہیں گے الہ العالمین، صرف ملا ہی نہیں، ہماری توقعات، ہماری سوچ سے بھی کئی گنا زیادہ ہمیں مل گیا، بہت زیادہ ملا۔ شہداء کھڑے ہو جائیں گے، شہداء کھڑے ہو جائیں گے، عرض کریں گے الہ العالمین، ہماری تمنا یہ ہے ہمیں دنیا میں بھیج دیا جائے، ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، ہم زندہ ہو جائیں، آپ کے راستے میں شہید ہو جائیں، ہم پھر زندہ ہو جائیں، پھر آپ کے راستے میں شہید ہو جائیں، پھر زندہ ہو جائیں، پھر آپ کے راستے میں شہید ہو جائیں۔ ہمیں جنت میں بھی وہ مزہ نہیں آیا جو آپ کے راستے میں جام شہادت نوش کرنے میں مزہ آیا ہے۔ اب دیکھنے والا تو کہے گا کہ اس کے تو جسم کے ٹکڑے ہو گئے، یہاں کون سا مزہ ہے؟ دیکھنے والا تو کہے گا جناب جان نکل گئی، یہ تو چیخ رہا تھا، رو رہا تھا، یہ کون سا مزہ ہے؟ حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نے اس کو ایک مثال سے سمجھایا، فرمایا تھا کہ بات تمہاری سمجھ میں آ جائے۔ موسم ہو گرمی کا اور اوپر سے بھوک لگی ہو شدت کی، اور آپ کے سامنے آپ کی من پسند ڈش، من پسند کھانا جو بھی آپ پسند کرتے ہیں وہ رکھا ہوا ہو، فرض کر لیں پتہ نہیں اب آپ کی کیا پسند ہے، کسی کے سامنے مٹن کی کڑھائی پڑی ہے اور وہ بڑے رغبت کے ساتھ کھا رہا ہے، اب حالت اس کی یہ ہے کہ بجلی چلی گئی، پسینے سے بھی شرابور ہے، آنکھوں سے بھی پانی، ناک سے بھی پانی، شوں شوں لگا رکھی ہے اور وہ کھا بھی رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یار یہ چودھری صاحب کس مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، یہ شوں شوں لگا رکھی، پتہ نہیں کتنی تکلیف میں ہے۔ آپ اس کے آگے سے وہ کھانے والی اس کی من پسند چیز اٹھا لیں، وہ کیا کہے گا؟ اور جا یار تو میرا موشن ہی توڑ کے رکھ دیتا، کہے گا یہ نہیں کہے گا؟ ابھی تو میں پورے جوبن پہ تھا، ابھی تو مزہ آ رہا تھا، اور تم نے یہ، یار مجھے تو نظر آ رہا تو بڑی تکلیف میں ہے، یہ پسینے سے بھی بھرا ہوا، تیرے ناک سے بھی پانی، تیری آنکھوں سے بھی پانی، اور شوں شوں تم نے لگا رکھی ہے۔ میں نے کہا پتہ نہیں کتنی تکلیف میں ہے، میں نے تو اس لیے اٹھایا۔ اس نے کہا تو میری ظاہر کی تکلیف دیکھ رہا ہے، یہ جو میرے اندر کا مزہ ہے تجھے اس کا پتہ نہیں؟ یہ جو میری زبان کی لذت ہے، یہ جو اس کھانے کی لذت ہے، تو اس کو کیا جانے؟ تو صرف ظاہر کی تکلیف دیکھ رہا ہے۔ تو بھائی ہم تو شہید کی ظاہر کی تکلیف دیکھ رہے ہیں، جسم ٹکڑے ہو گیا، ظاہر کی تکلیف دیکھ رہے ہیں، لیکن جو اس کے اندر کی راحت ہے یہاں دنیا میں نہیں، جنت میں اس کا اظہار شہداء کریں گے۔ الہ العالمین، ہمیں تو جنت کی نعمتوں میں وہ مزہ نہیں آیا جو آپ کے راستے میں جان قربان کرنے میں مزہ آیا۔ حق تعالیٰ فرمائیں گے وہ تو ہو گیا دنیا میں، بس ختم، یہاں نہیں، اب یہاں تو جنت ہے بس، اور اس کے باغ و بہار ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے مزے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو میرے محترم سامعین، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار کے لیے تشریف لے گئے، پیچھے سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے واعظ و تبلیغ فرمائی۔ ابو جہل ملعون کو اچھا نہ لگا اور اس نے آ کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو مارا اور آپ کا رخ انور زخمی کر دیا۔ حضور نے خود تکلیف بڑی برداشت کی، اور حضور خود دعا فرماتے تھے شہادت کی کہ یا اللہ مجھے بھی شہادت کی موت عطا فرما، اور آپ کی وفات جو ہے ایک درجہ شہادت بھی ہے کیونکہ آپ کو زہر دیا گیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو زہر یہودیوں نے دیا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام آخری وقت فرماتے تھے کہ عائشہ آج وہ زہر میری شاہ رگ کو کاٹ رہا ہے۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ آپ کی وفات یہ شہادت بھی ہے۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار کے لیے گئے ہوئے، ابھی اسلام قبول نہیں کیا۔